بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے کچھ متفرق اہم مسائل چل رہے تھے، تو آج کچھ 5-6 مسائل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آج کل آپ لوگوں نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور بعض جگہ ایک سسٹم ہوتی ہے، بوفے سسٹم جسے کہتے ہیں۔ بوفے سسٹم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک مخصوص قیمت مقرر ہوتی ہے کہ بھئی اتنی قیمت آپ دے دو اور پھر آپ کو جو کھانا ہو جتنا کھانا ہو اس کی اجازت ہے۔ جیسے مثلا 500 روپیہ دے دو اور 500 روپے کے اندر آپ کو جتنا کھانا ہو اور جو کھانا ہو اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ بوفے سسٹم کے اندر کھانا درست ہے یا نہیں؟ اس میں اشکال اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ قیمت تو متعین ہے لیکن مبی یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ متعین نہیں ہے، جبکہ یہ فقہ کا اصول ہے کہ جس طرح قیمت متعین ہوتی ہے اسی طریقے سے بیچی جانے والی چیز بھی متعین ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بیچی جانے والی چیز متعین نہ ہو، اس کی مقدار متعین نہ ہو تو پھر فریقین کے درمیان اختلاف اور نزاع ہوتا ہے۔ اور ہر وہ چیز کہ جو فریقین کے درمیان یا خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان نزاع کا، اختلاف کا، جھگڑے کا سبب ہو تو پھر وہ چیز درست نہیں ہے، وہ شرط فاسد کے اندر آتی ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ قیمت تو متعین ہے لیکن جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ متعین نہیں ہے کہ سامنے والا انسان کون سا کھانا کھائے گا اور کتنا کھائے گا۔ اس لیے اصولی طور پر تو یہ چیز درست نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس کا عام طور پر رواج ہو چکا ہے اور جو ہوٹل والے یہ سسٹم رکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی 500 روپیہ ملے گا اور اس کے اوپر سامنے والا جتنا بھی کھائے گا ہمیں دینا پڑے گا، تو چونکہ اس کا عرف اور رواج ہے تو عرف اور رواج کی وجہ سے یہ سسٹم درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عرف اور رواج کی وجہ سے درست ہوتے ہیں بعض شرائط کے ساتھ میں، اس لیے بوفے سسٹم کے اندر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں جو بیچی جانے والی چیز کا ابہام ہے وہ ابہام فریقین کے درمیان اختلاف اور نزاع کا سبب نہیں بنتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل موبائل کے اندر قرآن کریم ہوتا ہے اور قرآن کریم اسکرین کے اوپر ہوتا ہے، تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے یہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ اچھی طرح دھیان میں رکھیے کہ اگر قرآن کریم اسکرین پر ہو تو اس وقت میں اس اسکرین کا حکم عین قرآن کریم ہی کا حکم ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اب اس اسکرین کے اوپر بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو، وضو نہیں ہے تو اسکرین پر ہاتھ لگائے بغیر آپ پڑھ سکتے ہو، اسکرین کے اوپر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ البتہ بعض موبائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک پین سسٹم ہوتا ہے کہ اس پین کے ذریعے پیج کو آگے پیچھے کرو تو بغیر وضو کے پین کے ذریعے سے اس پیج کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ یا ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کسی کا وضو نہ ہو اور وہ قرآن کریم اس کے سامنے ہے تو وہ پین سے صفحات کو الٹ سکتے ہیں، صفحات کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ حکم بھی یہاں پر ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو گھر ہے یا دکان ہے یہ ڈپوزٹ پر لیتے ہیں، یعنی سامنے والے کو ڈپوزٹ دیا اور ڈپوزٹ کے اوپر وہ مکان یا دکان لے لیا۔ اب چاہے ہیوی ڈپوزٹ ہو یا نارمل ڈپوزٹ ہو، مسئلہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ڈپوزٹ کے اوپر یا ہیوی ڈپوزٹ کے اوپر جو رقم سامنے والے کو دے دی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈپوزٹ کی جو رقم ہے یہ رہن کے حکم میں ہوتی تھی اور رہن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ لیکن آج کل کی جو ڈپوزٹ کی رقم ہے، چاہے ہیوی ڈپوزٹ کی ہو یا نارمل ڈپوزٹ کی ہو، یہ اس میں سارے کے سارے شرائط قرض کے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا قرض ہوتا ہے جو سامنے والے کو دیا جاتا ہے اور گھر اور مکان کے خالی کرنے پر پھر وہ ڈپوزٹ کی رقم واپس لے لی جاتی ہے۔ تو چونکہ اب اس کے اندر سارے کے سارے شرائط قرض کے پائے جاتے ہیں اس لیے احکامات بھی قرض ہی کے ہوں گے اور قرض کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے ڈپوزٹ اور ہیوی ڈپوزٹ کے اوپر جو رقم دی گئی ہے وہ بھی چونکہ قرض کے حکم میں ہے اس لیے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ جس کی رقم ہے اسی کے اوپر واجب ہے۔
ظاہر سی بات ہے جو اصل مالک ہے وہی اصل مالک ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جب وہ رقم آپ کے پاس میں آ جائے تب آپ جتنے سال اس کے اوپر گزر چکے ہیں ان تمام سالوں کے ایک ساتھ میں دے دو، یا ہر سال کی اگر دینا چاہو تو ہر سال کی بھی انسان دے سکتا ہے. دونوں صورتوں کی گنجائش ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عام طور پر سرجری ہوتی ہے. بعض مرد لوگ بھی جسم کے بعد اعضاء کی سرجری کرواتے ہیں اور اکثر جگہوں کے اوپر یہ عورتیں بھی پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں. تو پلاسٹک سرجری کا شرعی کیا حکم ہے؟ تو میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کو اصولی طور پر بتا دوں کہ سرجری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا جسم کا کوئی عضو جو ہے یہ عیب دار ہے، تو اس عیب کو ختم کرنے کے لیے یا بیماری کو ختم کرنے کے لیے سرجری کرانا یہ جائز ہے. اور دوسری سرجری ہوتی ہے اپنے حسن میں اور اپنی زینت میں اضافے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے. تو حسن میں اضافے کے لیے جو سرجری کروائی جاتی ہے وہ حرام ہے. دونوں کی مثال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے بعض لوگ ہیں ان کے دانت بہت آگے پیچھے، تو ظاہر سی بات یہ ایک قسم کا عیب ہے. اس عیب کو ختم کرنے کے لیے اگر ایسی ترتیبیں کی جائے کہ سارے دانت درست ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ کی یا پاؤں کی انگلیاں 6 ہوتی ہے، تو چھٹی انگلی جو ہے نا وہ ایک عیب ہے. اس عیب کو ختم کرنے کے لیے سرجری کروانا اور پھر اس کو ختم کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ عیب کو ختم کرنے کے لیے. اور کچھ سرجری ہوتی ہے جو حسن میں اضافے کے لیے ہوتی ہے، یہ جسم کے مختلف اعضاء کی سرجری ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن 10 قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے اس میں اخیر میں اس بات کی وضاحت ہے والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ. وہ عورتیں جو صرف حسن میں اضافے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپ کرواتی ہے یا اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرتی ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق میں ایک طرح سے تبدیلی ہے. اس لیے اس اصول کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی سرجری ہم حسن میں اور زینت میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں اور کون سا عیب کو اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پانچواں مسئلہ یہ ہے ظفر بالحق جسے کہتے ہیں. ظفر بالحق کا مطلب اس طریقے سے اس کو سمجھ لو کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر کوئی حق بنتا ہے، جیسے آپ نے کسی کو کوئی قرض کے طور پر پیسہ دیا، اب سامنے والا آپ کا پیسہ دے ہی نہیں رہا ہے، یا آپ نے کسی کے وہاں پہ کام کیا وہ آپ کا پگار نہیں دے رہا ہے، یا کوئی عورت ہے اس کا شوہر ہے اس کے اندر حیثیت بھی ہے لیکن اس کے اندر بخل اتنا ہے کہ وہ واجبی خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے، واجبی خرچہ. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے اور سامنے والا خواہ مخواہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور آپ کا حق نہیں دے رہا ہے، اب اس کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ لگ گئی یا اس کا کوئی پیسہ ہاتھ لگ گیا یا کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ لگ گئی، تو آپ ان پیسوں سے اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں ظفر بالحق فقہ کی اصطلاح میں. اس کی ایک دلیل جو حدیث کے اندر آتی ہے، آج کل ماشاءاللہ والد صاحب کی زبان سے ہندا کا لفظ آپ لوگ بار بار سن رہے ہیں، تو یہ ایک دلیل ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرا شوہر ہے ابو سفیان، یہ گھر کے اخراجات میں کافی بخل سے کام لیتے ہیں اور واجبی خرچہ بھی نہیں دیتے، تو کیا میں ان کے مال سے اپنے واجبی خرچے وصول کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ان کو بتائے بغیر؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذی ما یکفیکی وولدک، ہاں تم اتنا خرچہ ان کے مال میں سے ان کو بتائے بغیر لے سکتے ہو جو تم کو کافی ہو جائے، تمہارے اولاد کو کافی ہو جائے. تو یہ حدیث ایک دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا کوئی پیسہ اگر کسی بھی طریقے سے آپ کو مل جائے تو اس سے آپ اپنا واجبی خرچہ وصول کر سکتے ہیں. بس آج کے لیے 5 مسائل ہیں، باقی مسائل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کل آ جائیں گے.